بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملکی سیاسی حالات پر بات چیت کرنے کے لیے آج ایک بار پھر میرے ساتھ موجود ہیں سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان ممتاز قانون دان میاں خالد حبیب الہی صاحب۔ میاں صاحب، گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژنل بینچ نے سابقہ سنگل بینچ کا جو فیصلہ تھا کہ جو سیاست میں نااہل قرار پائے ہوئے لوگ تھے جن کی سزا، ان نااہلی کی جو سزا تھی وہ 5 سال انہوں نے کر دی تھی، اس کو انہوں نے ڈسمس کر دیا ہے اور نیب کی درخواست پر وہ 10 سال کے لیے نااہلی کی سزا بحال کر دی ہے۔ تو کیا کہیں گے آپ اس معاملے میں کہ کیا یہ جو 10 سالہ سزا ہونی چاہیے یا جو 5 سال کی تھی وہ 5 سال ہونی چاہیے تھی، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، ایسا ہے کہ مسئلے کی اہمیت کو دیکھنا چاہیے ہوتا ہے، ٹیکنیکلٹیز کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ نیب کے معاملات ہوں، جو کوئی بھی جو ہے وہ اوفینس ہو جس کی سزا قانون نے مقرر کی ہوئی ہے، تو جو ایک اوفینس ہوتا ہے کسی ایک بندے کے ساتھ، کسی ایک فرد کے ساتھ، اور ایک اوفینس ہوتا ہے اسٹیٹ کے ساتھ اور پبلک ایکسچیکر کے ساتھ، جس میں ایک ریڈی والے کا بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے پبلک ایکسچیکر میں۔ وہ بھی اگر ماچس بھی خریدتا ہے تو اس پہ بھی وہ سیل ٹیکس دیتا ہے۔ کوئی بندہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو ٹیکس نہ دے رہا ہو۔ تو وہ پبلک ایکسچیکر جو ہے، قومی خزانہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس میں ہر شہری کا حصہ ہے۔ تو جو بندہ پوری اسٹیٹ کے ساتھ فراڈ کرتا ہے اور جو بندہ معاشرے کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، پوری قوم کے ساتھ فراڈ کرتا ہے اور لوٹ مار کرتا ہے، اس کے ساتھ کوئی لینینسی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کو صفائی کا موقع ضرور ملنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے کہ اس کا قصور ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ انوسینٹ ثابت کرتا ہے تو اس کو بری ہونا چاہیے، اور اگر اوفینس ثابت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی لینینسی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کسی جج کا اختیار نہیں ہے کہ قوم کا لوٹے ہوئے مال جس مجرم نے لوٹا ہے اس کے ساتھ وہ نرمی برتیں۔ تو اس لیے میں تو یہ کہوں گا کہ شخصیات کی، افراد کی ناموں کی اہمیت نہیں ہے، اسٹیٹ کی اہمیت ہے، معاشرے کی اہمیت ہے، قوم کی اہمیت ہے۔ اور یہ دیکھ کے فیصلے نہیں ہونے چاہیے کہ یہ چونکہ اس میں کوئی بڑا آدمی ملوث ہے تو اس میں تھوڑا سا لینینٹ رویہ اختیار کرو۔ یہ اسلامک جورسپروڈنس کی فلسفی کے خلاف بات ہے، یہ قرآن اور سنت کے اصولوں کے خلاف بات ہے، یہ اسوہ حسنہ کے خلاف بات ہے۔ تو اس لیے میرا موقف جو تو یہ ہے کہ بھئی میکسیمم سزا ہونی چاہیے۔ اگر پہلے 10 سال مقرر پارلیمنٹ نے کی ہے، لاء کے ذریعے ہوئی ہے، تو اس کو 10 سال ہی رہنا چاہیے۔ اس میں کیوں اس کو 5 سال کیا جائے؟ میاں صاحب، ان لوگوں کے پاس سپریم کورٹ میں جانے کی کوئی آپشن موجود ہے، اور کیا سپریم کورٹ سے ان کو ریلیف ملنے کا کوئی چانس ہے؟ ڈیفینیٹلی، یہ کتنا بھی کوئی بڑا ملزم ہو، مجرم ہو، یہ تو اس کا قانونی آئینی حق ہے کہ اس جو قانون کے اندر اویلیبل فورمز ہیں جہاں اس کو اپیل کرنے کا حق ہے، وہ اس کو حق استعمال کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اور متعلقہ عدالت جو ہے، مثلا جیسے آپ نے ہائی کورٹ اسلام آباد کی بات کی، تو اس کے خلاف اگر کوئی اوپر کی عدالت ہے تو وہ صرف ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا کے وہ اپنی داد رسی جو ہے، جس کی جو بھی بنتی ہے، اس کے لیے استدعا کر سکتا ہے، اور وہ پھر سپریم کورٹ کی جو ہے وہ نے دیکھنا ہے کہ بھی قانون کے مطابق کیا صحیح ہے۔ جی میاں صاحب، الیکشن کمیشن کے جو ادھر درخواست ہے، جو الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ میں گیا تھا پی ٹی آئی کے بلے کے نشان کے حوالے سے، اور جو ان کے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے وہ کالعدم قرار دیے تھے، جو پشاور ہائی کورٹ نے ہی اس کو بحال کر دیا تھا، تو اس میں الیکشن کمیشن دوبارہ جو ادھر گیا ہے، پشاور ہائی کورٹ گیا ہے، تو پشاور ہائی کورٹ نے اپنے ہی فیصلے کو ریورس کر دیا، اور جو 22 دسمبر کا فیصلہ تھا الیکشن کمیشن کا،
اس کو بحال کر دیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب کوئی بلے کا کیا مستقبل ہو سکتا ہے؟ کوئی بلے کی کوئی امید ہے کہ بلہ ریسٹور ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ الیکشن، رائٹ آف ووٹ، رائٹ آف فارمیشن آف پولیٹیکل پارٹی، یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور الیکشن لڑنا کسی بھی شہری کا، یہ بنیادی حقوق کا حصہ ہے. اور بنیادی حقوق ہمارے آئین جو 1973 کا 9 ہے، اس کے اندر ایک پورا چیپٹر ہے بنیادی حقوق کا، جس میں ان کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے اور آئین نے اس کی گارنٹی دی ہے. اور جو بنیادی حقوق ہے، اس کی حفاظت کی اور اس کے عمل درآمد کی جو ہے وہ ضامن جو ہے وہ عدلیہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ اس معاملے میں، انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے میں ہوا، آج تک پاکستان کی ہسٹری میں کبھی بھی، یا کم از کم 1973 کا آئین جب سے بنا ہے اس وقت سے لے کے آج کی دن تک، کسی بھی الیکشن کمیشن نے اس طرح کا رویہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ نہیں اپنایا. یہ پھر دوسری بات یہ ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر اعتراض کرنے کا حق کس کو ہے؟ جو ان کے پارٹی ممبر ہیں، جو ان کے پارٹی عہدیداران ہیں. اگر کوئی جو ہے وہ تھرڈ پارٹی اس پہ اعتراض کرنا چاہتی ہے تو اس کا کوئی لوکس اسٹینڈائی نہیں ہے. تو میرے علم کے مطابق جو پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن جو کرایا گیا، اس کے اوپر کسی پارٹی کے کسی بندے نے اعتراض نہیں کیا. اعتراض جو ہے وہ باہر کے لوگوں نے کیا، جس میں سب سے زیادہ جو ہے پیش ہیں وہ اکبر صاحب ہیں، جو پی ٹی آئی میں کے غالباً فاؤنڈر ممبر بھی وہ کلیم کرتے ہیں اور رہے ہوں گے، اور آفس بیرر بھی رہے. تو وہ بعد میں پارٹی سے فارغ ہو گئے. اب ان کا پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. وہ اپنا ذاتی رنجشیں، ذاتی انتقام جو ہے وہ عمران خان صاحب سے یا پی ٹی آئی سے لینا چاہتے ہیں، تو اس کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اور اگر وہ لینا بھی چاہتے ہیں تو اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان یا آئینی ادارے جو ملک کے ہیں، ان کو تو اس میں ان کا سہولت کار نہیں بننا چاہیے. انٹرا پارٹی الیکشن پارٹی کے ہوئے، پارٹی کے کسی بندے نے اعتراض نہیں کیا. اور باقی پارٹیوں کے بھی الیکشن ہوتے ہیں، اسی طرح ہی ہوتے ہیں. اور اس کی فارمیلٹیز جو ریکوائرڈ کی گئی پی ٹی آئی سے، وہ پہلے کبھی کسی پارٹی سے نہیں کی گئی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور پشاور ہائی کورٹ نے درست فیصلہ کیا کہ ملک کی ایک بڑی پارٹی ہے، ملک کی بڑی رائے عامہ کی وہ نمائندگی کرتی ہے، ول آف پیپل، میجورٹی آف پیپل کی ول اس کے ساتھ ہے. تو ان صورتحال میں جو ہے وہ اس طرح کا رویہ پارٹی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. یہ ملک کے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ہمارے آئینی اداروں کے لیے بہتر نہیں ہے. اس سے ایک نفرت کی خلیج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے. ملک کو قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے، ملک میں تقسیم ختم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس طرح کے رویے، اس طرح کے فیصلے جو ہیں وہ ملک میں قوم کو تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں، اور اس سے نفرت کا الاؤ جو ہے وہ بہت بڑھ رہا ہے. تو اس لیے میں سارے متعلقہ اداروں سے دستبستہ یہ عرض کروں گا کہ بنیادی حقوق کے معاملے میں کسی چیز پہ کمپرومائز نہ کریں. کسی چیز کو، بنیادی حقوق جو ہے وہ گارنٹیڈ ہے، آئین نے دیا ہے. ریاست جو ہے ہر شہری کی ماں کا درجہ رکھتی ہے. تو ماں کبھی بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں کرتی جس طرح کا اس مرحلے پہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اگر پی ٹی آئی جاتی ہے یا چلی گئی ہے تو میرا نہیں خیال کہ بھی ان کو وہاں سے انصاف نہیں ملے گا. ان کو انصاف ملے گا. ہماری عدالت عظمیٰ جو ہے، ان کے فاضل جج صاحبان جو ہے وہ بھی ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں،
اور وہ بنیادی حقوق پر عمل درآمد کے ضامن ہیں، تو اس لیے وہ اپنی آئینی ذمہ داریوں سے بخوبی آگاہ ہیں اور انشاءاللہ وہ ان کو ریلیف دیں گے۔ میاں صاحب، ابھی آپ نے بات کی کہ فیئر اینڈ فری الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، یہ سارے معاملات جو ہے کہ جو انسانی حقوق کی بھی آپ نے بات کر دی، تو یہاں پر تو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں قانون کی بھی، انسانی حقوق کی بھی۔ آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی دی ہے، ان کا کیا حشر ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو اٹھایا جا رہا ہے، کاغذات چھینے جا رہے ہیں، جو ان کے تجویز کنندگان ہیں، جو ان کے تائید کنندگان ہیں، ان کا بھی جو حشر ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس معاملے میں قانون اور انسانی حقوق جو ہیں وہ کدھر کھڑے ہیں، وہ کیا نظر آ رہے ہیں پاکستان میں آپ کو؟ دیکھیں، یہ بدقسمتی کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کم از کم جتنے الیکشن دیکھے ہیں، یہ پہلا الیکشن ہے ان میں۔ 1970 کا الیکشن جب تھا اس وقت میں اسکول بوائے تھا، تو اس کے بعد 1977 کا الیکشن آیا تو اس وقت میں کالج میں تھا۔ تو اس سے آنورڈ جتنے بھی الیکشن ہوئے، اس میں ہمیشہ الیکشن کے انعقاد کے بعد الزام لگتا تھا اور ان الیکشن کو متنازع بنانے کی کوشش کی جاتی تھی یا متنازع بنایا جاتا تھا، اور الیکشن گزر جانے کے 2 4 6 مہینے بعد جا کے پتہ چلتا تھا کہ ریگنگ کہاں پہ ہوئی ہے، دھاندلی کہاں پہ ہوئی ہے، منظم طریقے سے ہوئی ہے یا انڈیویجول تو ہر کینڈیڈیٹ کرتا ہے، جس کا جو بس چلتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ اصل دھاندلی تو وہ ہوتی ہے جو اسٹیٹ فنکشنریز کی طرف سے ہوتی ہے، وہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ رک جائے تو پھر الیکشن جو ہے وہ بالکل فیئر اور فری اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے یہ پہلا الیکشن ہے جس کے ہونے سے پہلے یہ الیکشن متنازع ہو چکا ہے، اور اس کی سینکٹٹی کو کوئی بھی، اس کے رزلٹ کی سینکٹٹی پہ کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، بھلے کوئی بھی پارٹی اس الیکشن میں کامیاب ہو جائے۔ تو جو پرپوزر، سیکنڈرز، کینڈیڈیٹس، ان کے اہل و عیال، ان کے لواحقین، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، یہ بھی بنیادی حقوق کی شدید ترین خلاف ورزی ہے۔ ایک بندہ سیاست میں حصہ لے رہا ہے، کینڈیڈیٹ ہے، وہ ہر طرح کے حالات کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، سختی ہو، گرمی ہو، نرمی ہو، جو بھی ہو، وہ اس کو فیس کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوتا ہے۔ لیکن اس کے گھر والوں کا، اس کی بیوی کا، اس کی بیٹیوں کا، اس کے بچوں کا اس کنٹروورسی سے کیا تعلق ہے کہ آپ ان کو تختہ مشق بنائیں، آپ ان کو جو ہے وہ ان کی حرمت کو پامال کریں؟ یہ اختیار کسی نے کسی کو نہیں دیا۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو جب ان حالات کو دیکھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی یہ شکایات ہیں کہ ان کے پرپوزر، سیکنڈر، کینڈیڈیٹس، ان کے رشتہ دار جو ہے ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو اغوا کیا گیا اور ان کے کاغذات چھینے گئے۔ ریاست کبھی اس طرح کا کام نہیں کرتی تھی۔ مخالف فریق، حریف پارٹیاں تو ایک دوسرے کے ساتھ کر لیتی ہوں گی، کرتی بھی رہی ہیں، لیکن ریاست اور ریاست کے جو ادارے ہیں وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے تھے۔ یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ مبینہ طور پہ یہ ہو رہا ہے، کہا جا رہا ہے۔ تو اس ساری صورتحال میں سارے کا سارا امیدیں جو ہے وہ جو اگریوڈ لوگ ہیں، متاثرہ جو لوگ ہیں، ان کی عدلیہ کے اوپر ہے، اعلیٰ عدلیہ کے اوپر ہے، اور اعلیٰ عدلیہ سے بھی اگر لوگوں کو اگر انصاف نہ ملے تو پھر ان کا یہ آخری سہارا بھی چھن جاتا ہے، اور یہ آخری سہارا چھن جائے تو پھر لوگ قانون کی اخلاقیات کو چھوڑ دیتے ہیں اور کلاشنکوف اٹھا لیتے ہیں۔ تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو حالات ہیں، اگر اس کا سد باب نہ کیا گیا، اگر اس طرح کی کارروائیوں کو، اقدامات کو، جو لوگوں کی چادر اور چاردیواری کا اور عزت کا جو تحفظ نہ کیا گیا، تو ہمارا ملک جو ہے وہ انارکی کی طرف تیزی سے بڑھے گا۔ اور میں
عقل اور فکر کے مطابق دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ خونی انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جتنا زیادہ تشدد ریاست کی جانب سے یا اسٹیٹ فنکشنری کی جانب سے ہوگا، وہ اس عمل کو اور زیادہ تیز کر دے گا۔ ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ اللہ تعالی ہمارے ملک پہ، ہماری قوم پہ، ہم سب پہ اپنا رحم و کرم کرے اور خیر و سلامتی رکھے۔ لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں کوئی ریمیڈیل جو ہے سٹیپس نہیں آ رہے، اور ہر ادارہ ایون بعض دفعہ جگہ پہ عدلیہ بھی بے بس نظر آتی ہے۔ تو ایسا خدا نہ کرے کہ ایسا نہ ہو کہ جو خونی انقلاب سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال بعد جو ہے وہ ہونا ہے، وہ اس الیکشن سے پہلے نہ وہ شروع ہو جائے۔ اس لیے میں سارے اداروں کے سربراہان سے جو ہے وہ، اور لا انفورسنگ ایجنسیز کے جو سربراہ ہیں ان سب سے میں ہاتھ جوڑ کے یہ استدعا کروں گا کہ خدارا ملک کی حالت پہ رحم کیجئے۔ سیاسی مفادات اپنی جگہ، کسی پارٹی کے سیاسی مفادات کے لیے آپ اس حد تک نہ جائیے، اور اپنا ایک بھرم، اداروں کا بھرم، غیر جانبداری کا بھرم، آنیسٹی کا بھرم، شفاف الیکشن کو منعقد کرنے کا بھرم، اس کو قائم رہنے دیجئے اور قائم کرنے کی کوشش کیجئے۔ میاں صاحب، ابھی آپ نے جیسے بات کی تھی کہ سپریم کورٹ سے بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ سپریم کورٹ کرے گی بہت کچھ، اعلیٰ عدلیہ جو ہے وہ کوئی اچھا ہی فیصلہ کرے گی، وہ کسٹوڈین ہے لوگوں کے حقوق کی، سارا کچھ۔ لیکن کیا ایسے کوئی حالات آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے چیف جسٹس صاحب جو ہے ان کو بار بار یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہر صورت ہوں گے؟ کیا الیکشن ہونے میں چیف جسٹس صاحب کو کوئی شک و شبہ نظر آ رہا ہے کہ کہیں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے، یا کوئی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو ان کو بار بار اس بات کا اعادہ کرنا پڑ رہا ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں، چیف جسٹس آف پاکستان محترم، ان کا ویژن، ان کی معلومات، ان کا حالات پہ نظر ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ ان کو ہم سے، عام شہری سے بہت زیادہ جو ہے وہ بیہائنڈ دا کرٹن بھی چیزیں ان کو نظر آتی ہیں، ان کے علم میں ہوتی ہیں۔ تو وہ بجا طور پہ فرما رہے ہیں، وہ کسی نہ کسی پہلو سے یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ الیکشن کے پروسیس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے، الیکشن کے عمل کو التوا میں ڈالنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ بعض جو ہے وہ سیاسی رہنما تو کھلے عام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر تھوڑے آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اگر ہم آئین کی حدود کو اس طرح کہہ کے نظر انداز کریں گے تو پھر ملک چل نہیں سکتا۔ ملک تو ایک آئین جو ہے یہ ملک کے شہریوں کا ایک عمرانی معاہدہ ہے۔ اس معاہدے کو اگر ہم ختم کریں گے تو پھر افراتفری پھیلے گی۔ ملک کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ آئین کی جو بائنڈنگز ہیں، آئین کی جو لیمیٹیشنز ہیں، آئین جو ہم سے تقاضا کرتا ہے، جو اداروں سے تقاضا کرتا ہے، ہر کوئی اس پہ عمل درآمد کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کرے۔ لیکن جو ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں وہ ضرور اس بات کو یقینی بنائیں، ملک کی تقدیر کے لیے، ملک کے مستقبل کے لیے، قوم کے لیے اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے کہ الیکشن ہوں اور ایک ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ جو ہے وہ قائم ہو اور وہ ملک کا نظم و نسق جو ہے وہ چلائے۔ یہی جو ہے وہ قانون کا، آئین کا منشا ہے، اور اسی کے پیش نظر چیف جسٹس آف پاکستان فرما رہے ہیں۔ لیکن یہ انشور کس طرح ہو سکتا ہے؟ صرف کہنے سے نہیں ہوگا۔ جن لوگوں نے الیکشن پروسیس کو پہلے سبوتاژ کیا، جن لوگوں نے الیکشن، پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہوئی، کے پی اسمبلی ڈیزالو ہوئی، 90 ڈیز کی کانسٹیٹیوشن کی بائنڈنگ تھی، اس کے اندر دانستہ جان بوجھ کے
بدनीयती से इलेक्शन नहीं होने दिए गए। और डंके की चोट पे लोग कहते रहे, जो अपने आप को सियासी रहनुमा भी कहते हैं, डंके की चोट पे कहते रहे कि नहीं होंगे इलेक्शन। तो जब तक ऐसे अनासर को उनके ऐसे गैर आईनी इकदामात की सजा नहीं दी जाती, चीफ जस्टिस साहब, आप इलेक्शन के इनेकाद को इंश्योर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर पहले जिन्होंने आइन को वायलेट किया, अगर उनको किसी ने नहीं पूछा, तो आज जो करना चाहते हैं वो भी समझेगा पहले किसी को नहीं पूछा तो हमें किसने पूछना है। तो इसलिए जिसने जो जुर्म किया है उसकी पूछगिछ का अमल शुरू होना चाहिए, ताकि आइंदा के लिए लोग जो हैं वो मुहतात हो जाएं और उनको ये समझ आए कि अगर हमने कोई गलत काम किया तो उसका जवाबदेह हमें अदारों के सामने और अदलिया के सामने होना पड़ेगा और उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। तो फिर ये इलेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह मुनक्कद होगा। बहुत शुक्रिया मियां खालिद हबीब इलाही साहब, साबिक डिप्टी अटार्नी जनरल पाकिस्तान, मुमताज कानूनदान हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इस वक्त जो अदालतों के और जो सियासी मामला पाकिस्तान में चल रहे हैं उन पर तबसरा किया, उन पर अपनी राय का इजहार किया। नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।